فیض صاحب کی مشہور زمانہ غزل، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر۔ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، روایتی مضمون ہے غزل کے مطلع میں۔ تم سے مراد ہے محبوب، نہ شب انتظار۔ شب انتظار، شب وعدہ، وصال شب، یہ تمام جو ہے روایتی خیال اور مضمون ہیں جو اردو شاعری کی صدیوں سے اردو شاعری میں چلے آ رہے ہیں۔ وعدہ شب ہو گئے، وعدہ دیدار یار ہو گئے، جس وقت ملاقات ہوتی ہے شاعر اور اس کے محبوب کی، تو شب انتظار، انتظار کی شب کہ جس گھڑی محبوب نے جس رات کو ملنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ لیکن شاعر ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ محبوب تم نہیں آئے، نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ یہاں پہ شاعر نے جو بیان کیا نا تلاش میں ہے سحر، دوسرے مصرے کے اس شعر کے اس پہلے حصے سے اس شعر میں ایک نیا اور اچھوتا خیال پیدا ہوا ہے کہ محبوب میں تو تمہارے انتظار میں تھا ہی تھا، ٹھیک ہو گیا، اور چونکہ انتظار کٹھن ہوتا ہے، گزرنے کا نام وہ لیتے ہی نہیں ہے وقت، اس وقت تو کہتے ہیں گویا کہ وقت ٹھہر جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں تو تمہارا انتظار کر ہی رہا ہوں، لیکن ساتھ میں جو سحر ہے، صبح ہے، وہ بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ساتھ میں تکرار لے کے آئے الفاظ کی، بار بار گزری ہے۔ اب یہاں پہ دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ بار بار گزری ہے کہ میں رات کو تمہارے محبوب انتظار میں ہوں، اور جو صبح تھی وہ بھی کہیں پہ آ کے گزر رہی ہے اور تمہارا انتظار کر رہی ہے کہ محبوب آتا ہے یا نہیں آتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ انتظار طویل تر ہے، یہ صرف ایک رات پہ نہیں ہے، یہ شب انتظار سے مراد بھلے 5، 10، 20 مہینہ، 2 مہینے، جتنے دن ہیں، وہ تمام جو وقت انتظار میں گزر رہا ہے اسے شاعر شب انتظار کہہ رہا ہے، کیونکہ شب جو ہے وہ کٹھن، مشکل اور سختی کی علامت ہے، تاریکی کی علامت ہے، تو اس وجہ سے چاہے دن کی روشنی ہے چاہے رات کا اندھیرا ہے، شاعر کا وہ سارا وقت محبوب کی یاد اور اس کے انتظار میں ہے۔ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ شب انتظار گزری، اور کتنی دفعہ روزانہ دن بدلا، صبح نکلی اور صبح بھی دیکھتی ہے کہ شاعر نا امید ہے، مایوس ہے، اسے اس کا محبوب ملنے نہیں آیا، تو وہ بھی بار بار گزرنے سے مراد ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ جو ہے تم ملنے کے لیے نہیں آئے۔ جیسے اقبال کا شعر ہے نا کہ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، تو وہی بات، جنوں میں جتنی بھی گزری بیکار گزری ہے، اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے۔ جنوں سے مراد ہے کہ انقلابی سوچ، فکر جو اٹک چکا ہے، جنون۔ اچھا ایک اور چیز سمجھ لیں کہ جنون وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب اگر آپ کے دماغ میں چاند کی ایک صورت اور شیپ اٹک گئی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہو، آپ کے ذہن پہ مسلسل چاند کا ہی خیال اٹکا رہے، اسے کہتے ہیں جنون۔ تو کہتے ہیں کہ جنون یہ آخری سٹیج ہوتی ہے، گزری بکار گزری، یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کا یہاں پہ مفہوم ہے ریگاں۔ کہتے ہیں کہ بقول دوسروں کے میری جو انقلابی سوچ اور فکر تھی، اس میں جو زندگی گزری ہے وہ بیکار گئی ہے، ریگاں گئی ہے، جیسے کیونکہ اس کے عوض مجھے پابند سلاسل کیا گیا، مجھے سختیاں برداشت کی گئیں، جلا وطن کیا گیا۔ تو ان ساری چیزوں پہ فیض کہتے ہیں کہ اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے، اگرچہ کا لفظ شاعر لا کے یہ گویا کہ جواب دے رہا ہے کہ اگرچہ میرے دل پہ اس سوچ کو، اس جنون کی وجہ سے
ہزاروں خواہشیں ایسی تھیں جو مر گئیں، مٹ گئیں، گھٹن کا شکار ہو گئیں، کہیں میرے اندر دفن ہو گئیں صرف اس جنون کی پاداش میں۔ لیکن شاعر مطمئن ہے، خرابی ہزار سے مراد ہے ہزاروں جو مشکلات تھیں، آرزوئیں تھیں، وہ ختم ہوئیں اور اس کے پڑھنے والی پریشانیاں۔ تو جو لوگ فیض کو یعنی شاعر کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر اس چیز کو چھوڑ دو تو زندگی آسان گزرے گی، تمہیں جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں کئی انقلابی تحریکوں میں ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کر لیں، یا جنگوں میں بھی ہوتا ہے مختلف، آپ یہ چیز قبول کر لیں تو ہم جو ہے وہ آپ کو یہ چھوٹ دے دیں گے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں بھی آپ دیکھیں تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ بات ہماری مان لیں، جزیہ دے دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ایسی ہی جو ہے وہ شاعر جنون میں جسے کہا گیا کہ آپ یہ اگر چیزیں یہ اڈاپٹ کر لیں اور اس سوچ سے دستبردار ہو جائیں، اس فکر سے، اس نظریے اور اس انقلابی سوچ سے، تو آپ کے لیے آسانیاں ہیں۔ تو فیض نے یہ بات تسلیم نہیں کی، تو اور اس کے عوض جب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیکار گزری ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، میں مطمئن ہوں، ہزاروں خواہشیں مر گئی ہیں، مرنے دیں، لیکن میں نے جنون میں ایک سوچ اور فکر کے تحت زندگی گزاری ہے، کسی نظریے کے تحت۔ شاعر مطمئن ہے۔ ہوئی ہے حضرت ناسخ سے گفتگو جس شب، وہ شب ضرور سر کوئے یار گزری ہے۔ ناسخ کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو، اور اردو شاعر ہمیشہ اس ناسخ سے نالا نظر آتے ہیں اور ناسخ ان سے نالا نظر آتا ہے۔ یہ صدیوں کی آپس میں ان کی تکرار جو ہے اور بحث چل رہی ہے اور تنازع چل رہا ہے، آج بھی یہی حالت ہے۔ فیض کا ایک شعر ہے کہ جو تمہاری مان لے ناسخہ تو رہے گا دامن دل میں کیا، نہ کسی عدو کی عداوتیں، نہ کسی صنم کی مروتیں۔ تو شعراء جو ہیں ناسخ پہ جو ہے ہمیشہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناسخ ہو گیا، شیخ بھی کہتے ہیں، شیخ حرم بھی کہا جاتا ہے، وائز بھی کہتے ہیں، عابد بھی کہتے ہیں، پارسا بھی، یعنی جو شاعر کو اس جنونیت، شاعرانہ سوچ، عشق و محبت اور اس فکر سے روکنے والے ہوتے ہیں اور اس سے نصیحتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے فیض کے ایک اور شعر ہے کہ شیخ سے رسم و راہ نہ کی، شکر ہے زندگی تباہ نہ کی۔ کہتے ہیں کہ جس شب، اب کہتے ہیں کہ جس گھڑی بھی، جب کبھی بھی، جس موڑ پہ بھی زندگی کے ناسخ سے گفتگو ہوئی اور اس نے مجھے اس جنون سے باز رہنے کی تلقین کی، تو کہتا ہے وہ شب ضرور سر کوئے یار گزری ہے۔ اب کوئی یار روایتی مضمون میں لیں تو شاعر کہتا ہے کہ ناسخ نے نصیحت کی یہ عشق محبت چھوڑ دیں اور محبوب کے گلی کوچے کے چکر لگانے اور وہاں کے پھیرے، اور محبوب کی گلی کا ذکر جو ہے اور اس کی گلی کے چکر، یہ بھی اردو شاعری کا روایتی مضمون ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس نصیحت کا مجھ پہ الٹا ہی اثر ہوا، وہ باقی میں جاؤں نہ جاؤں لیکن جس رات گفتگو ہوتی ہے وہ رات میری وہاں پہ ضرور گزرتی ہے۔ اب یہاں پہ شاعر کی انقلابی سوچ کے تناظر میں اس کی تشریح دیکھیں تو ناسخ جب مجھے اس جنون سے باز رہنے کا کہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں وہاں پہ نہ گیا ہوں، مدت سے نہ گیا ہوں، ان اپنے صحبت یاراں میں نہ بیٹھا ہوں، ان فکری اور انقلابی دوستوں کے ساتھ اور سوچ کا پرچار نہ کیا ہو، لیکن کہتا ہے جس وقت ناسخ روکتا ہے وہ رات تو فرض ہو جاتی ہے کہ میں وہیں پہ جاؤں اور گزاروں۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ جب میں حاکم وقت آمریت اور ظالم اور جابر حکمرانوں سے نالاں ہوتا ہوں، ان کی کسی بات پہ تنقید کرتا ہوں، اسے برا بھلا کہتا ہوں اور معاشرے تک ان کی سچائی پہنچاتا ہوں، تو اس کے عوض کیا ہوتا ہے کہ میں علامتوں میں اشارتاً بات کہتا ہوں، اور کہتا ہے کہ جو ان کا ظلم ہے منطقی انجام تک پہنچنے کے بعد بھی، یعنی وہ کہانی ختم ہونے کے بعد بھی وہ فسانہ، اس میں حقیقت نہیں مل رہی ہوتی انہیں کہ اس میں ہمارا نام تو نہیں ہے، لیکن ان کے فہم و فراست کی وجہ سے اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر تنقید ہے، تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ وہ ان کو ناگوار گزرتی ہے اور میں پھر دھر لیا جاتا ہوں۔ شروع میں اس طرح اقبال کا ایک شعر پڑھا تھا کہ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی۔ یہ جو آر کیا تھی وہ ہے کہ جس کا ذکر نہ تھا، وہاں پہ بھی اپنی مظلومیت کا رونا، تنقید بھی کی اور اپنی مظلومیت کا رونا بھی رو دیا ہے، تنقید بھی کی ہے اور اپنی مظلومیت، آر کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، ہم ہی نہ آتے۔ تو یہاں پہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بات کہی نہیں ہے جو ان کو ناگوار گزری ہے، اور میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، اپنی مظلومیت کا بھی رونا رویا ہے اور ان کو ایک تنقید بھی کر دی ہے۔ نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے، نہ میں پی ہے عجیب رنگ میں اب کہ باہر گزری ہے۔
بظاہر روایتی مضمون ہے اور سند میرات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے، گل کا کھلنا، اچھا ان سے یعنی محبوب سے ملنا، میں جو باہر کے دنوں میں شراب کا ایک دور چلتا ہے اور جنون اپنے بومنگ کی طرف چل رہا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں عجیب رنگ میں اب کے باہر گزری ہے۔ سند میرات النظیر ہے، روایتی الفاظ میں دیکھیں تو یہ مفہوم بن رہا ہے جی، اور جو شاعر کی سوچ کے تناظر میں دیکھیں تو شاعر کہہ رہا ہے نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے، نہ میں پی عجیب رنگ میں اب کے باہر گزری ہے۔ باہر سے مراد ہے کہ جدید نظام نو، جو جدت آئی ہے، ایک نئی سوچ آئی ہے، ایک نیا شعور آیا ہے، اس شعور کی بیداری اور سارے میں کوئی ہلا گلا نہیں ہوا، کوئی سکون نہیں آیا، کوئی تسکین نہیں آئی، کوئی اس میں خلوص اور جذبے نہیں ملے۔ کہتے ہیں کہ گویا کہ نظام نو بھی اس پرانے نظام کو ختم نہیں کر سکا، اب بھی بالکل ویسے کا ویسا ہی ہے۔ چمن پہ غارت گلچین سے جانے کیا گزری، قفس سے آج باد صبا بے قرار گزری ہے۔ غارت کہتے ہیں تباہی اور بربادی، گلچین باغبان، مالی پھول توڑنے والا، باغ کی حفاظت کرنے والا جو ہوتا ہے اسے گلچین کہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں چمن پہ غارت گلچین سے جانے کیا گزری، چمن سے مراد ہے وطن، یا اس میں بھی ہے چمن، گلچین، باغباں اور قفس اور صبا، سند میرات النظیر کے ایک ہی طرز کے الفاظ وہ لائے گئے ہیں، ایک ہی کیٹیگری کے۔ غارت گلچین سے یہاں پہ مراد ہے وطن کے، ملک کے حکمران لوگ جو اپنے مفاد کے لیے تمام عوام کی سوچ اور فکر کو اپنے مفاد کی بھینٹ چڑھا گئے، تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے جو لوگوں پہ ظلم و ستم توڑے گئے ہیں وہ بڑے ہی متشددانہ تھے، ان کو سوچ کو اور فکر کو مار دیا گیا ہے، اور فکر اور سوچ پہ جب قدغنیں لگتی ہیں تو یہ بڑا ہی دردناک وقت ہوتا ہے، لمحات ہوتے ہیں۔ قفس سے آج صبا بے قرار گزری ہے، شاعر کو پہلے ہی جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، پابند سلاسل ہے شاعر، کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ ہوں لیکن چمن سے جو ہوا آ رہی ہے وہ ہوا بتا رہی ہے کہ عوام پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں۔